السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ آج کے درس میں مشہور صحابی سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختصر سیرت بیان کی جائے گی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دی گئی تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے میں پہل کیا۔ یہ سابقین اولین میں سے ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوتی کوششوں سے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کی سیرت میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ 8ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ نام لے کر کے جنت کی خوشخبری سنائی ہے۔ یہ وہ خوش نصیب 10 صحابہ کرام میں شمار ہوتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی تھی، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو نوفل بن خویلد جو بنو تمیم کے ذمہ دار تھے، انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ کو رسی میں باندھ دیا اور خوب ستایا۔ تو اسلام کی راہ میں یہ صحابہ کرام جو سابقین اولین ہیں، اسلام قبول کرنے میں سبقت کرنے والے ہیں، ان کو اسلام کی راہ میں بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑی تھی۔ تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ جنگ بدر میں یہ شریک نہیں تھے۔ جب بدر کی لڑائی ہو رہی تھی تو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ بدر میں تھے نہ مدینہ میں تھے، اس لیے یہ بدر کی لڑائی میں شریک نہیں تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو کسی کام کے لیے شام کے راستے پر روانہ کیا تھا۔ البتہ بدر کی لڑائی میں جو مال غنیمت مال ملا تھا، اس مال میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حصہ دیا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں تو شریک نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے احد کی لڑائی میں شرکت کی تو بڑی قربانی ادا کی، بڑی قربانی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کھڑے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو حملے ہو رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمنوں کی طرف سے تیر آ رہی تھی، ان کا دفاع کر رہے تھے، آگے بڑھ کر کے اپنے سینے کو کھول دیے تھے اور نبی علیہ السلام کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس دن احد کی لڑائی میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 سے زائد زخم لگے تھے، جسم چھلنی ہو چکا تھا، ہاتھ کی انگلیاں کٹ چکی تھی، ہاتھ شل ہو چکا تھا، زخمی ہو چکے تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے۔ سارا زخم اپنے سینے پر برداشت کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کہا تھا، جس آدمی کو زندہ شہید زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا ہے اسے چاہیے کہ وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ یہ زمین پر زندہ چلنے والے شہید ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی
اور احد کی لڑائی میں بڑی قربانی دی اور نبی علیہ السلام کو بچایا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بشارت سنائی، کہا جس آدمی کو زندہ شہید زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا ہو تو طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے پیارے نبی علیہ السلام نے نام لے کر کے کہا طلحہ پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ جنگ احد میں جب دشمنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنا شروع کیا، مسلمان کو 2 چکی کے پاک میں پیس دیا گیا، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے۔ اس جنگ میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کلیدی کردار ادا کیا تھا اور پیارے نبی علیہ السلام کو اٹھایا تھا، پیارے نبی علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اٹھایا تھا، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا اوجب طلحہ، طلحہ پر جنت واجب ہو گئی، نام لے کر کے آپ نے جنت کی بشارت سنائی۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے، اللہ کی راہ میں بڑی مال کی قربانی پیش کرتے تھے، مال قربان کرتے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ الخیر، طلحہ الفیاض، طلحہ الجواد اس طرح کے القاب سے نوازتے تھے۔ سخی، الخیر، فیاض، سخی، اس طرح کے کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اس طریقے سے القاب پیارے نبی علیہ السلام طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوازتے تھے۔ اسی طریقے سے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ جب صحابی رسول کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو سب سے پہلے آگے بڑھ کر جو ملاقات کرنے والے صحابی تھے، کعب بن مالک سے مبارکبادی پیش کرنے والے صحابی تھے، وہ طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی کہ جنگ تبوک میں بلا کسی وجہ، بلا کسی سبب کے ایسے ہی سستی اور کاہلی کے نام پر جنگ سے پیچھے ہو گئے، اور جب وہاں سے واپس آئے تو طلحہ بن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچی بات کہی، کہا کہ میں جنگ میں نہیں گیا، بس ایسے ہی نہیں گیا سستی کی وجہ سے، میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں ایسے ہی جنگ میں نہیں گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے 50 دن سے زائد ان کا سماجی بائیکاٹ کیا تھا۔ 50 دن تک کوئی آدمی ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا، کوئی آدمی ان سے بات چیت نہیں کرتا تھا، کوئی آدمی ان کے قریب نہیں آتا تھا، سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور ایسی 2 صحابی اور تھے، ہلال بن امیہ اور مولانا بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں صحابہ اکرام کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ جب یہ توبہ نازل ہوئی اللہ نے ان کو معاف کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو 3 لوگ بلا وجہ پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے، پیارے نبی علیہ السلام پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے حضرت کعب بن مالک سے مصافحہ کیا، مبارکبادی پیش کی، تو سب سے پہلے مبارکبادی پیش کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے نبی علیہ السلام بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، اور ان کو آپ نے شہید کا خطاب دیا تھا، اور بالآخر یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ پیارے نبی علیہ السلام ان کو شہید کہتے تھے، شہید کا لقب دیا تھا، شہید کا درجہ دیا تھا۔ بالآخر جب دنیا سے رخصت ہوئے یہ شہید ہو گئے۔ سن 36 ہجری میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ نکل گئے مدینہ سے نکل گئے خون کا بدلہ لینے کے لیے، جن لوگوں نے قتل کیا تھا ان سے قصاص لینے کے لیے۔ بالآخر گئے تو شہید ہو گئے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 36 ہجری میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شہادت کا ان کو درجہ دیا تھا، شہید کا لقب دیا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مخلص، بڑے نیک، بڑے جانباز، بڑے غیور، بڑے امانت دار صحابی تھے۔ سوچئے جب حضرت عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی باری آئی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے، اپنی وفات سے چند روز قبل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 صحابہ کرام کا نام پیش کیا تھا، 6 صحابہ کرام کا نام نوٹ کیا تھا کہ میری وفات کے بعد ان میں سے جن کو آپ لوگ بہتر سمجھیں، جس پر سب لوگ متفق ہو جائیں، ان کو اپنا خلیفہ مان لینا۔ 6 صحابہ کرام میں ایک نام طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، جب 6 لوگوں کو جمع کیا گیا اور صحابہ کرام موجود تھے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، مجھے یہ خلافت کی ذمہ داری نہیں چاہیے۔ اپنا نام کٹوا دیا، اپنا نام خوشی خوشی کٹوا دیا اور کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ درجہ ملنا چاہیے، خلافت کی ذمہ داری ان کو ملنی چاہیے۔ یہ ان کی سخاوت تھی، یہ ان کی دریا دلی تھی، یہ ان کی فیاضی تھی۔ کہا مجھے یہ کرسی نہیں چاہیے، یہ منصب، یہ عہدہ، یہ خلافت کی ذمہ داری عثمان کو دے دی جائے۔ میرا نام گھر سے آیا ہے، لیکن مجھ کو نہ دیتے ہوئے ان کو دے دیا جائے۔ صحابہ اکرام ذمہ داریوں سے دور بھاگتے تھے، عہدہ اور منصب لینے کے لیے جدید تیار نہیں ہوتے تھے، مگر آج ہمارے سماج میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں عہدہ اور منصب حاصل کر لوں، مجھے کرسی مل جائے۔ یہ ہماری نیتوں کا فتور ہے۔ ہم اور آپ عہدہ اور منصب لے کر کے دنیا کمانا چاہتے ہیں، اپنا اسٹیٹس لگانا چاہتے ہیں، اپنی ناموری اور شہرت چاہتے ہیں، مگر صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، وہ عہدہ اور منصب سے بہت دور بھاگتے تھے۔ لہذا ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم عہدہ اور منصب سے بچیں اور امانت داری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ جو عہدہ ہمیں مل جائے اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔